لا سبحان خير وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأكرام. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ضربكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا فتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم يهتدون. صدقت يا رب العالمين. مکرم محترم، سورۃ النحل کی تفسیر 11 آیات تک ہوتی ہفتہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ہر انسان موحد بن جائے، توحید کو پہچاننے والا ہو، اللہ رب العزت کی طرف اس کی کامل توجہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کے کارناموں میں کسی کو بھی شریک نہ ہو، نہ فرشتے کو، نہ نبی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو، نہ غوث قطب ابدال کو، نہ کسی عام بندے کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ جنات، کوئی بھی اللہ کی خدائی میں، اس کی قدرت میں، اس کے صفات میں ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، یہ تو تھا دعویٰ کہ ڈراؤ لوگوں کہ سب کے سب لا الہ الا اللہ کا بولنے والے بن جائیں. ہر دعوے پر ایک دلیل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے 10 دلائل دی. پہلی دلیل خلق السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان سے کوئی اونچی اس مخلوقات میں چیز نہیں ہے جو بنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو، کوئی رفتنا، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی سراخ، کوئی ہے، کوئی نقص میں نظر آیا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بار بار دیکھو، آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور تھک کر واپس ہو جائیں گی، لیکن رب الجلال کی قدرت میں، اس کی کائنات میں کوئی ہے نہیں نکال. تو پہلی دلیل زمین و آسمان، سات زمین اور سات آسمان اللہ پاک. توحید کی دوسری دلیل خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو قطرہ آب سے، ناپاک پانی سے اس کو پیدا کیا. کتنے انسان اس دنیا میں رب الجلال نے پیدا فرمائے، پیدا ہو چکے، پیدا ہو رہے، تا قیام قیامت آخری انسان کی پیدا ہونے والا. اللہ تعالیٰ شاہ نے ہر انسان کی بناوٹ کو، اس کے قد کاٹ کو، اس کے رنگ اور کلر کو، اس کی زبان کو، عادات کو، گفتار کو، رفتار کو، چلنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، حرکت کرنے کو، بلکہ دیکھنے کا اسٹائل،
اٹھ کے بیٹھنے کا، بیٹھ کے کھڑے ہونے کا اسٹائل، دوڑ لگانے کا اسٹائل، ہر ایک کے کھانے پینے کا اسٹائل، سب کچھ الگ الگ ہے۔ اس کو دیکھ کر بھی آدمی اللہ رب العزت کی توحید کو نہ پہچانے اور رب ذوالجلال کی عبادت اور حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار نہ ہو، فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ جب توحید کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو انسان جھگڑالو بن جاتا ہے، جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ تیسری دلیل اللہ رب العزت نے دی، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا۔ آسمان زمین کو دیکھ کے نہیں پہچانا، اپنی پیدائش کو دیکھ کے نہیں پہچانا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا۔ بڑے بڑے ڈنگر، یہ چوپائے، یہ اونٹ، یہ بھیڑ، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ بیل، یہ بھینسیں، یہ ڈبے، یہ مرغیاں، کتنے قسم کے اونٹ اونٹنیاں تمہارے لیے ہوتے ہیں۔ ان مویشیوں کو دیکھ، اس کے ذریعے تم سردی دور کرتے ہو، گرمی کو حاصل کرتے ہو۔ نومبر شروع ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد سردی شروع ہو جائے گی۔ ہر آدمی کے پاس سویٹر ہوگا، گرم ٹوپی ہوگی، جرابیں ہوں گی، موزے کے چمڑے ہوں گے، دستانے ہوں گے، تو کتنی قسم کی چیزیں آدمی پہنتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب چیزیں جانوروں کی کھالوں سے بنتی ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، صرف کھانوں سے ہی گرم چیزیں نہیں بنتی، وَمَنَافِعُ، بہت سارا فائدہ ہے۔ جتنے جانور کے پائے سب کا گوشت کھاتے ہیں، اس میں جو مادہ ہے، جو مؤنث ہے، بکری ہے اس کا دودھ پیتے، گائے کا دودھ پیتے، اور اونٹنی کا دودھ مشہور ہے، کتنے فوائد ہیں اس کے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چوتھی دلیل اللہ رب العزت نے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا مَزِيدٌ۔ یہ تو وہ جانور ہیں جس کو کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، جس کی چربی استعمال، جس کے سریپائے استعمال کرتے ہیں، اس کی کھالوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے روزے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جانور کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانے والے ہیں پوری زمین پر اس وقت ہوتے ہیں۔ وہ جانور جس کو ہم کھا نہیں سکتے، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، سواریوں کے طور پر اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جس کے پاس جتنے جانور، کتنی خوبصورتی، کتنا بڑا سیٹ اور مالدار سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس اتنی بڑی زمینیں ہوتی ہیں تو زمینوں کے ساتھ اتنے ڈنگر، اتنے جانور اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور خچر اتنا سامان اٹھا لیتا ہے کہ گدھا بھی اتنا سامان نہیں اٹھا سکتا۔ حماقت میں گدھے کی مثال دی جاتی ہے، لیکن سب سے پرانی جو سواری وہ گھوڑا گاڑی مشہور ہے، پھر گھوڑا گاڑی مشہور ہے، پھر پکی ان پہ سواری کی جاتی ہے، ان پہ آج بھی اتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر چھٹی دلیل اللہ رب العزت نے دی کہ اس کو دیکھ کر نہیں سمجھتے تو هو الذی انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، منہ شراب، پینے کا سامان ہے، ومنہ شجر، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے ساری کائنات میں مختلف قسم کے درخت نظر آتے ہیں۔ اتنے درخت ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کہیں تو بارانی زمین رکھی، پشتوں میں بارش کو باران کہتے ہیں، باران معلوم، بارش ہو گئی۔ اردو میں بھی باران کہتے ہیں، بارش کہتے ہیں۔ تو بارانی زمین ہوتی ہے، کچھ نہری زمینیں ہوتی ہیں۔ نہری زمین میں بھی نہر کا پانی کفایت نہیں کر سکتا جب تک کہ آسمان سے بارش ہو۔ تو آسمانی بارش کے ذریعے یہ پانی ساری زمین میں رہے۔ جتنی ہماری سبزیاں ہیں
وہ پانی کے ذریعے سے رہا ہے. نہر کے پانی سے اتنی کوالٹی، اتنی توانائی، اتنی خوبصورت نہیں آ سکتی. کوئی بھی معدن نہیں آتا، اس کو بارش کا پانی چاہیے. اللہ پاک اس کو دیکھ کے تو عبادت میں تیار ہو، اس کو دیکھ کر تو مجھے پوچھ پوچھ کے زندگی گزار. اس بارش کے ذریعے ہم نے کتنی چیزیں تمہیں عطا کی. اب اس کو شمار کروائے. بیٹیاں جتنی اگتی ہو کس کے ذریعے میرے دوستوں بولتے رہے، بارش کے ذریعے. کتنا غلہ ہے، کتنے چاول ہیں، کتنی قسم کی سبزیاں ہیں جو ہر موسم میں، گرمی کے موسم میں سبزیاں الگ ہوتی ہیں، سردی میں الگ ہوتی ہیں. سب کے فوائد الگ الگ ہیں، سب کے منافع الگ الگ ہیں. ان سبزیوں کی خوشبو الگ ہے، ذائقہ بھی سب کا الگ ہے، ان کی پیکنگ بھی الگ ہے، ان کی بناوٹ بھی الگ ہے، پکنے کا اسٹائل بھی الگ الگ ہے. ہر سبزی اپنے حساب سے پکتی ہے. مثلاً ایک کریلا ہے، کریلا ہر آدمی نہیں پکا سکتا، لیکن جو کریلا کھاتا ہے اس کو کئی قسم کے بخار سے اللہ پاک اس کی جان چھڑا دیتا ہے. لوکی ہے، معدے میں جتنی تیزابیت ہے، معدے کے اندر جگر میں جتنی گرمی ہے، جتنی پریشانی ہے، معدہ ہاضم نہیں ہے، وہ لوکی کے پیچھے لگ جائے، لوکی کا استعمال تو معدے کی گرمی اچھی خاصی ختم ہو جائے. اسی طریقے سے توری ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، بیٹے ہیں، اس کے کتنے فائدے ہیں. اس سب کی پیکنگ دیکھیں تھوڑا اور طرح سبزی والے کے پاس جاتے ہیں. ہم لوگ خرید کے لاتے ہیں، عورت پکا دیتی ہے، بیوی اپنی پکا دیتی ہے اور کھا لیتے ہیں. بس زیتون اور زیتون کے بارے میں کسی دفعہ بے شمار اس کے فائدے ہیں، اس کی قسمیں اللہ رب العزت نے پائے. 98 بارے میں اس کا ذکر کیا، والتین والزیتون میں اس کا ذکر کیا. انجیل کی قسم، زیتون کی قسم اللہ نے بتائی. مبارک طرف اس کو فرمایا، اس کا تیل مبارک، زیتون کا پھل مبارک. جتنی ہڈیوں کی کمزوریاں ہیں اللہ پاک زیتون کے ذریعے دور کرتا ہے. کسی کے اندر بالکل گرمی نام کی چیز نہیں ہے، اس کا معدہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے، زیتون کا استعمال. رات کو سوتے وقت ایک چھوٹی چمچ، ایک چھوٹا چمچہ گرم دودھ میں وہ پی لے، 1 مہینے استعمال کرے، دیکھیں اس میں کتنی توانائی، کتنی کوالٹی، کتنی طاقت اور قوت اور پاور آ جائے، کتنی زبردستی. والنخیل اور کھجور سدا بہار سال بھر رہنے والا پھل ہے، جس کو مومن کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اس کو اللہ نے کہا. والاعناب انگوروں کی بناوٹ دیکھ، پیٹ کی صفائی کوئی چاہتا ہے، گلے کی صفائی چاہتا ہے، وہ انگور کا استعمال کرے، طاقتور پھل ہے. ومن کل الثمرات، جتنے قسم کے میوے اور پھل ہیں، ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے لقوم یتفکرون، جس میں فکر کا معاملہ ہو، سوچ بچار کا معاملہ ہو، غور کرنے کی کوالٹی موجود ہو، سینس ہو، دماغ ہو، وہ آدمی اس کو دیکھ کے اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ، اس کی عبادت پہ اور اس کی فرما برداری پر. توحید کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے آپ سے پہلے بھی نبیوں کو اور آپ کو بھی ایک ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر کریں. اتنی اقسام باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاکم باللہ، سب سے زیادہ خشیت تم سب کے مقابلے میں میرے دل، سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، وہ سب سے زیادہ میرے دل. تو تقویٰ، خشیت، خوف خدا یہ پہلا حکم ہے. توحید کے بعد جو اللہ رب العزت کو یکتا جانے گا نا، وہی اللہ سے ڈرے گا.
ایسی صبح ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، ڈوب جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ستارے آ جاتے ہیں، اندھیرا آ جاتا ہے، وہ مر جائے گا لیکن وہ کبھی توحید کے دلائل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم کی وسخر لکم اللیل والنہار، کہ رات اور دن خود بخود نہیں آتے، ہم نے تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند خود بخود نہیں آتے جاتے طلوع غروب ہوتے، ہمارے حکم کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور حکم ربی ہے جس کے اندر یہ تابع ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں وہ اللہ رب العزت کی متوجہ، اللہ کی حکم کے تابع۔ ذخیرۃ الجنان کے پاس قرآن میں لکھتا ہے دو قسم کے ستارے، ایک ثوابت ہیں اور ایک سیارات۔ ثوابت ان ستاروں کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پہ قرار پکڑ لیتے ہیں، ایڑے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں جگہ بتا دی وہیں رہتے ہیں۔ دوسرے سیارات ہیں، وہ ستارے ہیں جو مغرب سے چلتے ہیں مشرق کی طرف، دوسرے ہیں جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں، جنوب سے شمال، شمال سے جنوب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو چلنے والے ستارے ہیں ان کی خاص حرکات ہے جو سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کیا، تحقیق کتنی رفتار ہے ستاروں کی کہ کوئی بڑی سے بڑی تیز گاڑی بھی اور اسپیڈ والی گاڑی بھی اس کا مقابلہ۔ ایک ایک سیارہ، ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ ساری اس کی زمین ہمیں اس سے ثابت ہوتی لگ رہا ہے۔ یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کبھی ٹکراتے نہیں ہیں، کبھی ان کے اندر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ آج تک نہیں سنا ہوگا کہ ستارے ٹکرا ہوگا، قیامت برپا ہوگا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ یہ جو میں نے آیات تلاوت کی، یہ سورہ نبا ہے، عامہ پارہ ہے، اس پہ وہی تفصیل ہے جو اس رکوع میں تفاوت ہے۔ زمین کا ذکر فرمایا، ان تمید بکم، جو آگے آنا، رات کا ذکر اللہ نے فرمایا، آسمان کا ذکر فرمایا، دن رات کا ذکر فرمایا، سونے کو بتایا، صبح اٹھنے کو بتایا، لیکن عقل جس میں ہوگی وہ غور کرے گا۔ سورہ انفال میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین مخلوق وہ ہے جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ دنیا کی عقل تو بہت ساری ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی عقل وہ نہیں رکھتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے وزن کو نہیں سمجھتے، اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے۔ 7 آسمان 7 زمین ایک پلڑے میں، یہ کلمہ ایک دوسرے پلڑے میں ہو تو 7 آسمان 7 زمین 14 طبق بھیج ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، اور یہ کلمہ والا پلڑا خالی ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ رہا۔ جبھی تو اربوں کے ارب، کتنا ارب ہے، 4 ارب 3 ارب، کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی حقیقت اللہ کا فرماتے ہیں توفایوں سے بدتر ہے، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ ادھر بھی فرما رہے ہیں کتنے میں نے دلائل دیے، اللہ کا فرماتے ہیں ذالک الآیات، اس میں ایک نہیں بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس کے لیے بھائی بولتے جائیں جس کے اندر عقل ہو، عقل بند نہ ہو بلکہ عقل مند ہو۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور اللہ رب العزت نے بکھیر دی تمہارے لیے زمین میں مختلفاً الوانُهُ، مختلف رنگوں کی چیزیں، سفید ہے، کالی ہے، سبز ہے، زرد ہے، مٹیالہ پن ہے،
سرخ ہے، سرخ سفید ہے، اتنے کلر ہیں کہ میں اور آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ سبزیوں کے کلر، پھلوں کے کلر، پھولوں کے کلر، ان سب کی بناوٹ، ان سب کی بو، ان سب کی خوشبو، ان سب کے فوائد، تو کیا ہے بھائی سب ایک ہی الگ الگ؟ اللہ فرماتا ہے پانی سب کو ایک ہی مل رہا ہے، لیکن اتنی ساری اس میں کوالٹی اور اتنی ساری تبدیلیاں اور اتنا سارے اس کا سب کی الگ الگ چیزیں، الگ خوشبو، الگ پیکنگ، الگ فوائد، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فی ذالک لآیۃ، نشانی ہے اس میں لقوم یذکرون، جو سوچ وچار رکھتی ہے، یذکرون، نصیحت کے موقع پہ نصیحت کو حاصل کرتی ہے، جو سوچنے کے لیے تیار نہیں، سبق لینے کے لیے تیار نہیں اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ لاکھوں کلر کی چیزیں دیکھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ آپ باغ میں چلے جائیں، ہزار ہاں قسم کے پھول آپ کو نظر آئیں، پھلوں کے باغ میں چلے جائیں، ہر قسم کا پھل آپ کو نظر آئے۔ 10ویں دلیل اللہ رب العزت ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، چلو زمین سے فارغ ہوئے، اب سمندر کی طرف اللہ بتا رہے ہیں کہ سمندر بھی تمہارا خادم ہے۔ ساری زمین کی چیزیں تو بتا دی، سب میری آپ کی کیا ہے بھائی؟ اب دنیا خلقت لکم، تمہارے لیے بنائی ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ہم رات کو سوتے ہیں، ہمارے سامنے کیا دنیا، خوابوں میں دیکھتے کیا ہوتا ہے دنیا، صبح اٹھتے کیا ہوتا ہے دنیا، پھر کام کاج میں بولے چلے جاتے ہیں دنیا، آخرت کو کتنی دیر ہم یاد کرتے ہیں، انتم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ اور وہ ذات سخر البحر، جس نے تابع کر دیا سمندر، سمندر کو کیسے تابع کیا؟ فرمایا سمندر کو حکم ہے خوب مچھلیاں پیدا کرو، اور پیدا کر کر کے اگر مچھیرے پکڑنے آتے تو ٹھیک ہے، ورنہ خود اس کو موت سے اس کو باہر پھینک دو، کناروں پہ آپ کو کتنی مچھلیاں خود بخود مل جائیں، آپ کو جال ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایک ملی بھائی لیتا کونوں میں وہ لحمن طریہ، تاکہ تم اس کے ذریعے تازہ گوشت کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کے گوشت کو تازہ گوشت کھایا، مچھلی کے کتنے فوائد، حق تعالیٰ شانہ نے مچھلی انسان کی توانائی کے لیے اور طاقت کے لیے ایک بہترین، اللہ رب العزت نے ایک ہمیں ہیرا عطا فرمایا۔ کتنی دوائیاں، جب آدمی کا آپریشن ہوتا ہے تو ایک کیپسول آتا ہے، کیپسول پوری اس کی بوتل ہوتی ہے بڑی، وہ کہتا ہے روز اس کو آپ نے ناشتے کے ساتھ لینا ہے، وہ مچھلی کا کیپسول ہوتا ہے۔ آج بھی جس کا آپریشن ہوتا ہے وہ بچارا کمزور آدمی کا جو پروس کاٹ لیا، اندر داخل سے نکالا، کتنا خون جاتا ہے، اور اس کی ساری طاقت کو بحال کرنے کے لیے مچھلی کے تیل کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ کتنی دوائیوں میں مچھلی استعمال ہوتی ہے، اس کے کانٹے تک فائدے مند، اس کا گوشت فائدہ مند ہے، اور مچھلی کے ذریعے آدمی کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، مچھلی کی ہر چیز میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو تازہ گوشت بتایا۔ سمندر کا ایک فائدہ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے نکالتے ہو زیورات جس کو تم پہنتے ہو، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کشتیوں کو جو چیرتی ہوئی جاتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ وہ اللہ کا، تاکہ وہ فضل تلاش کریں، روزی تلاش کریں، اللہ رب العزت کے فضل کے ذریعے خوب رزق حلال کے اتنا آدمی سمندر کا سفر کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تنو تن اور منو من جہاز ہمارے آپ کے جا رہے ہیں، ماڑی پورا تشریف لے جائے کہ ماڑی سے آگے وہیں کھڑے ہو جائے، پل پہ کتنے بڑے بڑے جہاز، یہ دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بعد پانی چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں، چھوٹی کشتی سے لے کے بڑے بڑے جہاز، یہ سب میری آپ کی کیا ہے بھائی؟ خدمت کے لیے۔ اب کچھ فقہی مسائل عرض کرتا ہوں۔
معالم العرفان کی دروسی قرآن میں لکھا ہے. ایک آدمی قسم کھائے کہ میں تازہ گوشت نہیں کھاؤں گا اور مچھلی کھا لے. کیا قسم کھائی بھائی؟ تازہ گوشت نہیں کھاؤں گا اور مچھلی کھا لی تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی, اس کو کفارہ دو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرف عام میں مچھلی کے گوشت کو گوشت نہیں کہتے, اس کو مچھلی کہتے ہیں. تو اگر وہ مچھلی کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. اس کی مثال بھی جیسے کہ کسی کو کہا جائے جو آپ جاؤ اور میرے لیے تازہ گوشت لے کر آؤ. نوکر کو ملازم کو آدمی دے دیے اور وہ 5-10 کلو مچھلیاں پکڑ کے لے آئے, اس کا گوشت بنا کے لائے. قابل قبول ہوگی؟ بولے بھائی وہ کہے بھائی میں نے تو مچھلی پکوائی, تھوڑی پکوائی, آپ تو گوشت پکوائے. گوشت کا مطلب ہے اونٹ کا گوشت لاؤ, گائے کا گوشت لاؤ, بچڑے کا لاؤ, بچے کا لاؤ, چکن کا لاؤ, مٹن کا لاؤ, بیف کا لاؤ. آپ کی کیا لے کر آئے؟ عرف عام میں بھی گوشت سے مراد مچھلی مراد نہیں ہوتی, بلکہ یہ جانور آپ کو دلوائے اونٹ ہے, اونٹنی ہے, گائے, بیل, اس کے گوشت مراد ہوتا ہے. چکن اگر تازہ مرغی ہے پلی ہوئی, کہ بھارت میں جو پلی ہوئی ہے جو اپنے گھر کی, جس کو دیسی مرغی کہتے ہیں, اس کا گوشت مراد ہوتا ہے, اس کو گوشت نہیں کہتے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی کو بھیج دیا اور فرمایا کہ ذرا اس سے مسئلہ پوچھو. انہوں نے تو فتویٰ دیا ہے. ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں بساط پہ نماز نہیں پڑھوں گا. کیا بھائی؟ با سین الف اور بساط. اس کو بساط کس کو کہتے ہیں؟ دری کو کہتے ہیں. تو کہیں کہ دری کی طرف بیٹھے, عربی میں اس کو بساط کو, چٹائی کو کہتے ہیں, دائی نماز کو کہتے ہیں, بچھونے کو کہتے ہیں. اچھا قسم کھائیے میں بساط پہ نماز نہیں پڑھوں گا. پھر اس نے زمین پہ نماز پڑھ لی, قسم ٹوٹے گی؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا قسم نہیں ٹوٹے گی, دری پہ نماز تھوڑی پڑھی گی, تو زمین پہ پڑھی. تب سورہ نور کی پھر آیت پڑھنا ملازم سے کہا, شاگرد سے کہا, تب پڑھو واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بساط بنایا. اب بتائیے, اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں, جیسے یہاں لاحقت پر یہ تازہ کوئی مچھلی کو کہا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تمہیں کسی نے بھیجا ہے؟ تب مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ بساط اسی کو کہتے ہیں جو دری پہ نماز پڑھے, زمین پہ نماز پڑھے تو اس سے وہ خالص نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو مچھلی کھائے گا تو اس کو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. خالص نہیں ہوگا مطلب ہے اس کو قسم نہیں ٹوٹے گی. یہ بھی مسائل بتائے کہ کوئی آدمی اگر یہ قسم کھا لے تو اس میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا, ایک بات یہ ہوگی. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا کے کچھ فقہی مسائل اللہ پاک نے فرمایا ترجمہ سے کہ تم نکالتے ہو اس کے ذریعے سمندر میں سے حِلْيَةً, وہ زیور, تلبسون, اس کو تم پہنتے. تو زیور مرد پہنتے ہیں یا عورت؟ تو یا تو مردوں کو خطاب ہے, اس کے دو جواب. عورت جتنا اچھا سے اچھا بن سنور کے رہے گی, مرد کی طبیعت اس کے ذریعے خوش ہو, اس کی تاک جھانک ادھر ادھر بند ہو جائے گا. اس لیے میں کل بسونا تم پہنتے ہو, پہنتی عورتیں, لیکن تمہیں سکون ہوتا ہے, تمہیں اچھا لگتا ہے, تم مطمئن ہو جاتے کہ میری کچیری جڑے بن کے نہیں رہتے. ایک بات کل بسونا کا دوسرا مطلب یہ کہ سمندر میں سے ہیرے نکلتے ہیں, جواہرات نکلتے ہیں, موتی نکلتے ہیں. تو اگر کوئی موتیوں کا زیور مرد پہننا چاہے تو وہ حلال ہے. فکریات, پتھر نکلتے ہیں قیمتی, اگر اس کا کوئی زیور بنا کے پہنتا ہے وہ حلال, مرد پہن سکتا ہے. موتی ہے, ہیرے بھی پہن سکتا ہے. لیکن سونا چاندی وہ مرد کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟
صحابہ نے عرض کیا سونا لگتا ہے، تو واقعی یہ سونا ہے، یہ میرے مردوں کے لیے حرام ہے، میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ سونے کا کوئی زیور مرد نہیں پہن سکتا، نابالغ بچہ بھی، بولو بھائی، سونے کی انگوٹھی بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ جائے کے کڑے پہنتے، سونے کی چین آپ نے نوجوانوں کے گلے میں دیکھی ہوگی، ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن نہ وہ پوچھنے کے لیے تیار ہے اور نہ میں اور آپ ان کو بولو بھائی بتانے کے لیے بھی تیار ہے۔ سونا مرد کے لیے حرام۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں ریشم ہاتھ میں لیا، ریشم، اور فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ریشم لگتا ہے، فرمایا واقعی ریشم ہے، یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال۔ عورتیں جتنا سونا، جتنا چاندی اور جتنا ریشم پہنے ان کے لیے بنانے حلال ہے۔ مرد کے لیے چاندی کی 4 ماشی کی اجازت ہے، وہ بھی انگوٹھی۔ چاندی اگر کوئی مرد پہننا چاہتا تو کتنے میرے دوستوں؟ بولو بھائی 4 ماشا، 4 ماشا چاندی کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی مرد کو اجازت نہیں۔ تو وہ یار سونا، چاندی، ریشم کے حرام۔ اب ریشم بھی 2 قسم کا ہے، ذخیرۃ الجنان کی معامل قرآن میں لکھا ہے، جو مصنوعی ریشم ہے وہ مراد نہیں، ریشم وہ مراد ہے جو ریشم کے کیڑے سے بنتا ہے، وہ اصلی ریشم ہے، اس کو فرمایا کہ وہ حرام۔ اب سوال یہ کہ زکات کس پر آئے گی؟ سمندر میں سے ہیرے نکل رہے ہیں، جواہرات نکل رہے ہیں، موتی نکل رہے ہیں، مونگے نکل رہے ہیں، اور جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ فلاں ہیرا ہے، یہ فلاں قیمتی پتھر ہے، فلاں خجریات کا بنا ہوا ہے، اپنے پاس رکھتے ہیں، کمروں میں ان کے اسٹور بنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی زکات نہیں دیتے۔ پوچھا جاتا ہے زکات کیوں نہیں دیتے؟ کہیں سونا چاندی تھوڑی، تو زکات صرف سونے چاندی پر تو نہیں ہے، مال تجارت پر بھی زکات۔ اگر آپ نے ہیروں کا کاروبار شروع کیا ہے، موتیوں کا کاروبار شروع کیا ہے، موگے کا کاروبار شروع کیا ہے، اور یہ قیمتی پتھروں کا کاروبار شروع کیا ہے، تو اس پر بھی کیا آئے گی؟ بولو بھائی، کتنے لوگ ہیں جہاں پوچھ چکے ہیں کہ ہم بلیوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ شادمان کی بات کرتا ہوں، بلی جو دودھ پی جاتی ہے، مشہور ہے، بلیوں کا کاروبار، اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں باقاعدہ، تو اب بلیوں پر کیا آئے گی بھائی؟ زکات آئے۔ اتنی بلیاں گھر میں پالی نہیں۔ پرندوں کا کاروبار، پرندوں پر تو کوئی زکات نہیں، لیکن اب کاروبار کر رہا ہے، یہ بزنس ہے، یہ مال تجارت ہے، تو جب سال پورا ہوگا تو اس پر کیا آئے گی؟ زکات۔ ایسے کئی قسم کی چیزیں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو اس کے ذریعے ایسا زیور جس کو تم پہنتے ہو، اس کے دونوں مطلب میں نے عرض کر دیا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چیرتی ہوئی جاتی، اتنی بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز وہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو تو شارک مچھلی، بڑی بڑی مچھلیاں ایک ہی کنٹری دیتی ہے تو پورا جہاز مایا ہوتا ہے۔ ساری مشینیں جس تیل سے چلے، جس گیس سے چلے، اور جس بھی آئٹم سے چلے، وہ تمام مصنوعی چیزیں سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق آتی ہے سمندر میں سے مچھلی، اور وہ راستہ روک کے ختم ہوتے خوراک نہیں کرنے دیتے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو رزق حلال کو تلاش کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہر غالب آدمی پر رکھی۔ رزق نہ کمانا اور گھر پہ پڑے رہنا اور باپ کے سر رہنا، یہ بھی کوئی ٹھیک عمل نہیں۔ اللہ رب العزت کو وہ آدمی پسند ہے جو حلال رزق کے لیے محنت کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں جھرجھریاں ہو جائیں، چمڑیاں ادھیڑ دی جائیں، اور جناب زخمی ہو جائیں، ہاتھ سخت ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، اس کا بوسہ لیا، فرمایا الناصب حبیب اللہ، حلال محنت کرنے والا اللہ کا دوست۔ تو سمندروں کا سفر کرتے ہیں، یہاں کے کتنے لوگ ہیں جو جہاز پہ کام کرتے تھے، بتاتے ہیں کہیں کا انتقال ہو،
تو جہاز کے ذریعے، پانی کے جہاز کے ذریعے کی بات ہو رہی ہے، اس کے ذریعے بھی حلال اس کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ سمندروں میں جھگڑے ہوتے ہیں باقاعدہ، مچھیروں کو آئے دن ہم خبروں میں سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ اتنے مچھیروں کو ہندوستان میں روک لیا ہے۔ تو مچھیرے کیا کام کرتے ہیں؟ زمین پہ کام کرتے ہیں، درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ بولو بھائی، سمندروں پہ ماہی گیر جن کو کہا جاتا ہے، اتنے ماہی انہوں نے پکڑ لی، ہم اتنے روک لیے، باقی اس کے زمینوں کا جھگڑا سمندروں کا مسئلہ۔ یہ سارا سمندر یہ بھی ہماری خدمت کے لیے ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ آخری آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرمانے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیا اس نے زمین میں رواسیہ، پہاڑوں، رواسی راسیہ کی جمع، پہاڑ کو کہتے ہیں انتمید بکم، تاکہ تم کانپنے نہ لگو، لرزنے نہ لگو، حرکت نہ آئے، اضطراب کی کیفیت نہ آئے۔ یہ گزشتہ رات سوات میں کتنے علاقوں میں زلزلے ہیں، کثرت الزلزال، حدیث شریف میں فرمایا زلزلوں کی کثرت یہ قیامت کی بڑی علامت ہے۔ گزشتہ ہفتے میں یا لالو پیٹ میں اور پچھلے کتنے علاقوں میں زلزلہ آیا۔ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے جھٹکے آتے ہیں۔ اب تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں کہ یہ میں منعم ہوں، میری طرف متوجہ ہوں، اتنا انعام، اتنا انعام۔ پھر اللہ کی نافرمانی 24 گھنٹے چل رہی ہے۔ کتنا مجمع ہے جو قرآن حدیث کی طرف متوجہ ہے، جو نماز صلاۃ کی طرف، تلاوت ذکر حلال کی طرف، احکامات کی طرف متوجہ ہے۔ اکثر مجمع نافرمانی پر، پھر اللہ رب العزت انتظار کرتا، اب توبہ کرے گا، کب توبہ کرے گا؟ سب توبہ کریں گے، اور کب ان کو توفیق ہوگی؟ اللہ رب العزت جلدی پکڑ کے، بولو بھائی جلدی پکڑ۔ روز یہ سمندر کہتا ہے اے اللہ آپ کو پتہ ہے آج رات کیا کیا کام کیا کراچی والوں نے، آپ حکم دے دیں میں سب کو اپنے اندر غرق کر دوں۔ اللہ پاک فرماتے تیرے بندے ہیں یا میرے بندے؟ اللہ بندے تو تیرے ہیں، میں انتظار ہوں کہ توبہ کریں گے، ان کو معاف کر۔ زمین رات کے آخری پہر میں سحری وقت، رات کو آخری وقت میں آتا ہے، اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ یہ زمین کہتی ہے اللہ یہ کیا 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 ہے انہوں نے پوری رات؟ میں پھٹ جاؤں اور سب کا قبرستان میں ہی بن جاؤں، کسی کو دفنانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں تیرے بندے ہیں کہ میرے بندے ہیں؟ زمین کے اللہ بندے جو تیرے ہیں۔ فرمایا الیہ وعلیہ، میری طرف آئیں گے، میری ذمہ داری ہے کہ توبہ کو قبول کرو۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کثرت الزلزال، فرمایا زلزلوں کی کثرت یہ قیامت کی بڑی علامت جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ جب موقع ملے استغفار کا کام کریں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مطلب اللہ میں ظالم ہوں، اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ یونس علیہ السلام کو آپ نے اتنی مشکلات سے، ان اندھیروں میں، مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور اس میں تو آدمی بچ ہی نہیں سکتا، لیکن آیت کریمہ کے ذریعے وَتَنْتَهُ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے جب اس گہرائی میں ہمیں یاد کیا تو ہم نے وہاں بھی سن لیا، اور ہم نے ان کو نجات دی، اور آئندہ کا سیٹ اپ بھی بنا کے دیا کہ مچھلی کو کب بلا جگہ ان کو ڈالنا ہے،
ایک جنگلی بکری کو حکم دیا روز دودھ پلا دیا کرے، اور ایک کدو کی بیل لگا دی اس کے سائے میں، آج بھی گرمی مچھلی کے اندر تو کتنی گرمی، تو اس کے ذریعے ان کا کیا حال ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پھر پرورش، پھر اس کو پالا، پرواز کرایا، اور پھر طاقتور ہو گئے، پھر اپنی قوم کی طرف۔ تو قیامت تک فرمایا وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُؤْمِنِينَ، جو اس کلمے کے ذریعے ہمیں یاد کرے گا ہر مصیبت سے ہم اس کو چھٹکارا کریں گے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے دنیا سے تشریف لے گئے، کراچی والوں کو کہو 300 دفعہ آیت کریمہ پڑھ، یہ کلمہ کتنی دفعہ پڑھ، 300 دفعہ پڑھیں۔ میں خون دیکھ رہا ہوں، میں عذاب دیکھ رہا ہوں، میں گولیاں دیکھ رہا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، عذاب آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ابھی کون کہتا ہے، وہ بیچارے جگہ جگہ خط بھیج دیتے تھے، بھائی متوجہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، التمیدہ بیکم، کہ تمہیں جھٹکا نہ دے، زلزلہ نہ آئے، وانہارن، اور بہت ساری نہریں، وسبلن، کتنے راستے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، راستہ پالو۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم اغفر لنا وارزقنا وترضى من القول والعمل والفعل والنية والعزم انك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، ہمارے جتنے مظلوم فلسطین کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان، اے اللہ میری فرمان سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت کو نازل فرما دے، اے اللہ ان کو حکمت اور حوصلہ عطا فرما دے، اے اللہ کمزوروں کے ساتھ آپ رب المستضعفین ہیں، کمزوروں کے پروردگار ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما دیجیے، یہود و نصارہ کو شکست فاش عطا فرما دیجیے، اور ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے اعمال میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ دانیال کے والد کی پریشانی کو اللہ دور فرما دی، اللہ کی بیماریوں کو دور فرما دی، اللہ حلال روزگار کو نصیب فرما دیجیے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ، قرض قرآن اور مسجد اور عشاء کی نماز کی برکت سے قرض کو خلاصی عطا فرما، نجات عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما، ہر معذوری ہر محتاجی اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔